وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ان 4 آیتوں کے اندر جہاد کے حکم کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کس سے اور کس وقت کیا جائے، اور یہ آیتیں مدنی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے گئے، جو تکلیفیں مسلمانوں نے برداشت کی، ان کو ستانا، پریشان کرنا، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ مشہور و معروف حدیثوں میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا اور کون کون سا ظلم نہیں کیا گیا، ہر طریقے سے ستایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے اندر ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو صرف صبر کی تلقین کر رکھی تھی کہ برداشت کرو، صبر کرو اور عفو و درگزر کرو، معاف کرتے جاؤ، بدلہ نہیں لینا۔ کوئی تم کو چاہے ریت پہ لٹائے، آگ کے انگاروں پہ لٹائے، کوڑوں سے مارے، گھر سے نکالے، کوئی اور ظلم کرے، تم اس کو صرف برداشت کرتے جاؤ۔ یہ پنکھا تھوڑا سا یاد بند کر دیا، بند تو مت کر، تھوڑا یہ کم کر دیا۔ تو جب مسلمان مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے لائے، بس تو سب سے پہلے قرآن کریم کی سب سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اس آیت کا نزول مدینہ میں سب سے پہلا ہے، اور اکثر صحابہ کی یہی رائے ہے کہ مدینے میں جہاد کی یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی۔ یہاں ان آیتوں کا شان نزول یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے گئے صلح حدیبیہ میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو راستے میں روک دیا گیا، مکہ سے پہلے عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر کچھ شرطوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، آپ کی طرف سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور اس سال آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، اپنا عمرے کا ارادہ چھوڑ دیں، احرام کھول دیں، باقی اس عمرے کی قضا آپ اگلے سال کر لیں دوبارہ آ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر کے صلح کر لی، حالانکہ صحابہ اکرام نے اس پر اعتراضات بھی کیے کہ یا رسول اللہ، ہم کوئی حق پر، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں جو آپ اتنا دب کر صلح کر رہے ہیں کہ ہر بات ان کی مان رہے ہیں۔ چونکہ اس صلح کے اندر ایسی باتیں لکھی گئی تھی کہ انسان جو عقل والا ہوگا وہ برداشت ہی نہیں کرے گا، یا جو حق پر ہوگا وہ برداشت نہیں کرے گا،
صلح کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر تمہارے پاس مدینہ آ جائے، ہمارا آدمی، مکے کا کوئی آدمی اس صلح نامے کے بعد میں مسلمان ہو کر، چاہے وہ اپنی منشا سے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مکے آ جائے تو پھر اسے تمہیں ہم کو واپس کرنا پڑے گا، اپنے پاس نہیں رکھنا پڑے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر تمہارا کوئی آدمی مسلمان اور کافر ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم تمہیں اسے واپس نہیں دیں گے۔ تو ایسی شرطیں تھی کہ جو انسان تسلیم نہیں کرتا۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح نامے پر یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی ہم حق پر، ایسا تو نہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں، آپ جو اتنی دب کر صلح کر رہے ہیں، ہر بات ان کی مان رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو میں صلح کر رہا ہوں تم اس پر راضی رہو اور یہی ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال صلح کی اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے جب جانے کا ارادہ ہوا کہ پچھلے سال تو انہوں نے روک دیا تھا، اس سال چلو چلتے ہیں، لیکن خدشہ یہ تھا مسلمانوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفار جو ہے اس سال پھر روک دیں، اپنی صلح کو توڑ دیں اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیں۔ کیا بھروسہ، اس سال بھی اگر روک دیا تو کیا کریں گے؟ چونکہ اب تک قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے لڑائی جھگڑے کی کوئی آیت ہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ تم کو کوئی اگر تھپڑ مارے تو قرآن کا حکم یہ تھا کہ اس کو عفو و درگزر کر دو یا دوسرا گال بھی دے دو کہ لو اس پہ بھی مار لو۔ اتنا کریمانہ انداز قرآن کریم نے مکی زندگی میں مسلمانوں کو سکھایا۔ جب یہ خدشہ ہوا کہ بھائی اس سال بھی اگر انہوں نے ہم کو روک دیا اور حج عمرہ نہ کرنے دیا تو کیا کیا جائے گا، کہ اس سال پھر سے صلح کر لی جائے۔ اور یہ چیز چونکہ مسلمانوں کی تعداد مدینے میں بڑھ رہی تھی، مسلمان اکثریت میں بھی کچھ کم نہیں تھے، بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو مسلمانوں نے کہا کہ بھئی اس سال تو اللہ کے نبی ہم دب کر صلح نہیں کریں گے۔ پچھلے سال ہم نے چلو دب کر صلح کر لی، آپ کی رضامندی سے ہم راضی ہو گئے، لیکن اس سال اس طرح نہیں کریں گے، ہم اس سال تو ہم لڑائی شروع کر دیں گے اگر انہوں نے ہم کو روکنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جب یہ تڑپ دیکھی کہ اور یہ خدشہ دیکھا کہ یہ ڈر رہے ہیں اس بات سے کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، اور لڑائی جھگڑا ہوا تو چونکہ یہ گنہگار ہوں گے مسلمان، ان کو حکم ہی نہیں ابھی لڑنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور ان میں حکم یہ دیا گیا کہ لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، جہاد کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے۔ اچھا، اس آیت میں عمومی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ بھئی جہاں جس کو پاؤ اور مارنا شروع کر دو، مار دھاڑ شروع کرو، ان کا خاتمہ کر دو، قتل کر دو، نہیں۔ قرآن کریم نے حکم یہ دیا کہ تم جہاد کرو، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کرو جو تم سے کریں، جو تم پر تھپڑ مارنا چاہے تم اس سے پہلے تھپڑ مار دو، جو تمہیں قتل کرنے کے لیے تلوار تانے، تلوار نیام سے نکالے تو اس کی تلوار سے پہلے حملہ کر کے گردن اڑا دو۔ یہ قرآن کریم نے تعلیم دی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ جو تم پر حملہ کرے، جو تم سے لڑے، اس سے مقاتلہ کرو، اس سے لڑو۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے ان لوگوں کے لیے ہی لڑنے کا حکم دیا ہے جو مقابلے پر آئے، جو مقابلے پر نہ ہو جو مقابلے پر نہ ہوں ان کے لیے قرآن کریم نے منع فرمایا کہ تم ان کو نہ مارو، ان کو قتل نہ کرو۔ جیسے اکثر جہاد کے سفروں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجاہدین کو بھیجا ہے، صحابہ کو بھیجا ہے، تو ہر سفر میں اللہ کے نبی کی یہ تاکید رہتی تھی
کہ تم جہاد پر جا رہے ہو، اللہ کے لیے تم جہاد کر رہے ہو، کسی سے اپنی غرض کے لیے دشمنی مت نکالنا کہ یار یہ تو جہاد کا حکم تو چلو ہوا ہی ہے، لیکن اس سے میری بہت پرانی دشمنی ہے، اب یہ سے ہٹ گیا، تم اس کو غصے میں اپنے اوپر اپنے بارے میں سوچ کر اس کو قتل کرنے لگ جاؤ، اور ایک کے بجائے گردن اڑانے کے بجائے اس کے 2-4 ٹکڑے جسم کے بھی کر دو۔ ایسا نہ کرنا، بلکہ جو لوگ تم سے مقابلہ کریں صرف ان کو، اور جو مقابلے پر نہ ہو ان کو درگزر کرنا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہاد کے لشکر کو یہ سبق سکھایا تھا، یہ تاکید کی تھی کہ جہاد پر جانے کے بعد نہ تو کسی عورت کا قتل کرنا ہے، نہ کسی بچے کا قتل کرنا ہے، اور اسی طرح نہ کسی بوڑھے آدمی کا قتل کرنا ہے، اور اسی طرح نہ کسی ایسے مزدور کا قتل کرنا ہے جو ان کافروں کے یہاں مزدوری کرتا ہو۔ اچھا، ان میں سے ہر ایک کے لیے قتل نہ کرنے کا حکم اسی وقت ہے۔ یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جن لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل نہ کرنا، اگر ان لوگوں میں سے کوئی آدمی تم کو لگے کہ یہ ان کافروں کی مدد کر رہا ہے، یہ بھی ہم سے لڑنے میں شریک ہے، چاہے وہ پانی پلا رہا ہو یا کوئی ہتھیار ان کو پکڑا رہا ہو یا کسی طریقے سے بھی کوئی مدد کر رہا ہو، اب چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے عورت ہو، اب اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ حکم صرف اس وقت کے لیے ہے کہ جب ان میں سے کوئی آدمی، خواہ بوڑھا مرد ہو، کوئی نوکر ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، یہ اس وقت کے لیے ہے قتل نہ کرنے کا حکم کہ یہ اپنے گھروں میں آرام سے ہو، تم سے لڑائی نہ کر رہے ہوں، تم سے مقابلہ جن کا ہو رہا ہے ان کا ہو رہا ہے، یہ اپنی جگہ پر عافیت کے ساتھ ہوں، سکون کے ساتھ ہوں، ان کا کسی طرح کا کوئی رول مجاہدین کے ساتھ نہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن سے لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر تم نے ان کو گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی ظلماً قتل کر دیا، عورتیں گھروں میں ہیں اور بچے گھروں میں ہیں، بوڑھے گھروں میں ہیں، نوکر کام کر رہے ہیں جنگلوں میں، کھیتوں میں، باغوں میں، اور تم نے وہاں جا کر ہی ان کو مارنا شروع کر دیا، قرآن کریم سختی کے ساتھ فرما وَلَا تَعْتَدُوا، یہ زیادتی نہ کرنا۔ اسی طریقے سے ایک تفسیر تو وَلَا تَعْتَدُوا کی مفسرین نے یہ کی ہے کہ ان کو بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو اور غلاموں کو قتل نہ کرو جبکہ یہ تمہارے ساتھ لڑائی میں شریک نہ ہو۔ دوسری تفسیر وَلَا تَعْتَدُوا کی مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا سے مراد یہ ہے کہ تم جن سے لڑائی کر رہے ہو ان کا اگر کوئی آدمی تمہارے ہاتھوں مارا جائے تو پھر وَلَا تَعْتَدُوا، اس کی گردن ایک دفعہ اڑ گئی، وہ ختم ہو گیا، اب اس پر یہ ظلم نہ کرو کہ تم اس کو کبھی ناک کاٹ لو، کبھی کان کاٹ لو، کبھی ہاتھ کاٹ دو، یہ ظلم و زیادتی ان پر نہ کرو۔ صرف اتنا ہے، ٹھیک ہے لڑائی ہو رہی ہے، وہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا تو اس کو پڑے رہنے دو، چھوڑ دو۔ اب تم یہ خندس نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے کہ اس نے مکے میں بہت ستایا ہے، ہم کو بہت تکلیف دی ہے، اس لیے اس کو قتل کر دو، اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو حکم مخصوص تھا کہ صرف ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے جہاد کریں، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے حکم نازل فرما کر اس حکم کو، اس تخصیص کو عام کر دیا اور یہ اعلان فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ اب کافروں کو جہاں بھی پاؤ وہیں قتل کرو، جہاں بھی پاؤ۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ وہ تم سے لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا، کہ اب حکم یہ نازل ہو رہا ہے کہ تمہیں جہاں ملے تمہارا دشمن تم اس کو قتل کر دو۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے، کہ ان کو قتل کیوں کروایا جا رہا ہے۔
حالانکہ قتل کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، نقصان کی چیز ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ انہوں نے تم کو گھروں سے نکالا ہے، مکے سے نکالا ہے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، تو قرآن کریم کی آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جیسے تم کو گھر بدر کیا گیا ہے، جلا وطن کیا گیا ہے، اسی طریقے سے تم بھی ان کو جلا وطن کرو، مکے میں داخل ہو اور ان کو یہاں سے نکالو، ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ والفتنۃ اشد من القتل، قرآن کہتا ہے کہ بھئی قتل کرنا ہے تو بڑا گناہ ہے، تو برا کام، لیکن یہ فتنہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں کہ خود تو یہ مشرک ہیں ہی، خود تو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، کافر مشرک ہیں، لیکن خود کے شرک کے ساتھ ساتھ یہ تم کو اور لوگوں کو اسلام پر آنے سے روکے ہوئے ہیں۔ کوئی آتا ہے تو اس کو مارتے ہیں، اس کے ساتھ اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان اسلام پر آنے کے لیے مجبور سوچتا ہے کئی دفعہ کہ یار جاؤں نہ جاؤں، یہ پھر اس طرح پریشان کریں گے، یہ تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے کہ یہ فتنہ، کسی کو دین پر آنے سے روکنا، یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ۔ جب یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے تو اس فتنے کو روکنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اب چھوٹے فتنے کا، چھوٹے گناہ کا ارتکاب کر لو، اب ان سے قتال کرو۔ اب اس بڑے فتنے کو دفع کرنے کے لیے چھوٹا کام کر گزرو اور ان سے قتال کرو اور ان کا خاتمہ کرو۔ لیکن یہ عام اجازت تو ہے، جہاں کہیں یہ پائیں، تم کو یہ ملیں، وہاں قتل کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تخصیص یہ فرما دی کہ اگر مسجد حرام میں تم کو یہ دیکھ جائیں تو پھر وہاں مسجد حرام میں ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ عند المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کے اندر کسی کو بھی قتل کرنے کی، کسی سے بھی لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد حرام کے اندر تو کسی جانور کے مارنے کی بھی کیا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ کوئی جانور بھی نہیں مارا جا سکتا، کوئی حدود حرم کے اندر جانور بہت دور کی بات ہے، درخت کی ٹہنی کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا، کوئی کانٹا اگر زمین میں گڑا ہوا ہے اس کو بھی اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسجد حرام میں بھائی تم کو یہ مل جائے تو وہاں ان سے قتل نہ کرنا۔ ہاں ایک شکل ہے کہ حدود حرم کے اندر اگر یہ لوگ تم پر زیادتی کریں، تم ان کو دیکھ جاؤ، یہ تم کو دیکھ جائیں اور یہ پھر تم پر تلوار تان لے، حدود حرم کے اندر تم سے لڑائی شروع کر دیں، تو اب تلوار تاننے کے بعد اب تم یہ نہیں کہ ان سے چپ چاپ اپنی گردن کٹا لو کہ بھئی میں حدود حرم میں ہوں، گردن کاٹ لو، میں کچھ نہیں کہہ رہا، تم ان سے مار کھا جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب تم ان کے مقابلے پر آ جاؤ۔ اگر یہ تم پر حملہ کر رہے ہیں اور تم سے چھیڑ خانی کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تو پھر ان کے مقابلے پر آ جاؤ اور ان سے تم مقاتلہ کرو۔ یہی سزا ہے کافروں کی، کافروں کے لیے یہی سزا ہے کہ ان کے ساتھ مقاتلہ کرو، چپ چاپ کھڑے ہو کر مت پٹو، ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مت مانگو۔ جو ظالم ہوگا اس ظالم کی آنکھوں میں کبھی بھی نرمی نہیں آئے گی، کبھی بھی محبت نہیں جاگے گی، اس کا ظلم اور سر چڑھ کر بولے گا۔ جو یہ موب لنچنگ ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہاتھ جوڑ کر، جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ رہا ہے، بہار لگا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، لیکن ان کا ظلم اور بڑھ رہا ہے۔ ایک بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے معافی مانگی ہو اور انہوں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان ظالموں کے اندر رحم نہیں آئے گا، یہ تم کو معاف نہیں کریں گے، تم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ تم کو چھوڑ دے۔ تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اگر موب لنچنگ کہیں ہونے لگ جائے، تم کہیں پھنس جاؤ تو پھر ہاتھ نہ جوڑو، پھر مقابلہ کرو، جان تو جائے گی،
جان تو جائے گی، پھر مقابلہ کرو ان سے جتنا تمہارے اس میں ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ یہ قرآن نے سبق سکھایا کہ اب معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے، اب تو ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے، تم اپنی طاقت اور اپنا جوہر دکھاؤ اور مقابلہ کرو۔ ہاں اگر یہ لوگ رک جائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ حدود حرم میں مقاتلہ نہ کریں یا حدود حرم کے بعد حدود حرم سے باہر تم سے جہاد نہ کرے، لڑائی نہ کرے، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ رک جائیں۔ رک جائیں کا مطلب مفسرین نے دو مطلب لکھے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ لڑائی سے رک جائیں، دوسرے یہ کہ یہ خود اسلام میں آ جائیں، کفر چھوڑ دیں اور اسلام میں آ جائیں۔ تو پھر کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اتنے بے مروتے بھی نہیں ہیں کہ یہ لوگ پہلے ہمارے دشمن تھے، اب اگر یہ اسلام قبول کریں گے اور ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو معاف ہی نہیں کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میری ذات بڑی رحیم ہے، میں بہت مغفرت کرنے والا ہوں۔ یہ آئیں تو میں ان کے پچھلے جو گناہ ہیں، انہوں نے جو ظلم و زیادتیاں تمہارے ساتھ کی ہیں، میں وہ ساری معاف کر دوں گا، میں ان سارے ظلموں کو معاف کر دوں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت کے اندر فرمایا کہ تم ان سے لڑائی اس وقت تک کرو جب تک کہ یہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائیں، جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ کون سا فتنہ؟ کہ یہ جو مسلمان ہونے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جب تک اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں اس وقت تک ان سے تم لڑائی کرتے رہو، اور اس وقت تک لڑائی کرتے رہو جب تک کہ اسلام غالب نہ آ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک دین خالص اللہ کا نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے جہاد کرتے رہو۔ اور اگر یہ رک جائیں، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، کسی مسلمان سے چھیڑ خانی نہ کریں، کچھ نہ کہیں، تو پھر تم اب ان پر ظلم نہ کرو، اب تم خامخواہ ہم جا کر ان کے گھروں میں جا کر ان پر حملہ شروع کر دو۔ اب ایسا نہیں ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا کے بعد اب فلا عدوان نہیں ہے۔ اور اگر تم نے یہ حرکت کی، کسی کے ساتھ ظلمن جا کر اس کو گھروں میں جا کر مارنا شروع کر دیا، تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پھر ظالمین کو پسند نہیں فرماتے۔ اجازت صرف ان لوگوں کو ہے الا علی الظالمین، جو ظلم کر رہے ہیں، جو تم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے، باقی کسی اور کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جہاد کرو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جو لوگ تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور لڑائی کرو ان سے جہاں بھی ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو گھروں سے اسی طرح جس طرح تم کو انہوں نے گھروں سے نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے بھی۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور قتل نہ کرو، لڑائی نہ کرو مسجد حرام کے پاس میں، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے قتال کریں، تم سے لڑائی کریں، تو تم بھی ان سے لڑائی کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا دی جاتی ہے کافروں کو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے مغفرت کرنے والے اور بہت رحیم ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور قتال کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کا ہی ہو جائے، اللہ کا دین اسلام یعنی غالب ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ رک جائیں تو فلا عدوان، اب تم ان پر زیادتی نہ کرو۔ الا علی الظالمین، مگر یہ کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔
جو تم پر زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی اسلام نے اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ آمین۔